کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپو فیس واش غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی۔ تمہارا ناشتہ، انڈا، جام، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے ایک مگ میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا ہوا 1 عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ امراح کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو، اور لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی، 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کہ گڑیا کہ لڑکی ہی آئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امراح ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امراح کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امراح کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی۔ کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی، اسے سب اچھا ہی لگنا چاہیے تھا نا۔ آ جاؤ جلدی سے پھر۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی، فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امراح، آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔ امراح اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریائے مانچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا زندگی کیسے بھی ہمیں چھوٹے معمولی بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظریں ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور جو خدا معاف کرے اس پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی و متانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا رستہ وہ امراح کی ہنسی کے آبشاروں کو سہتی رہی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی، اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ اور اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آگ کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہری حروف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس درسگاہ کا موٹو ہے، جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹ کو فیضیاب کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک، دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ یہ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹ کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امراح،
ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امراہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بات جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کچھ۔ اسٹوڈنٹ کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسی تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امراہ تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امراہ کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی عذرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی، ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا نام لے کر تعارف کرا دیا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امراہ ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیاں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امراہ، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتے ہیں پکا وعدہ، میں رات بھر میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے کچھ شک سا ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امراہ کو اس کی بات کچھ شک سا ہے بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امراہ کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہا کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں ہی بولو گی۔ امراہ نے اس کے تاثرات جانچ لیے اور اوہ مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی کا تاثر دیتی خاموش ہو گئی۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ منوانے کا موقع مل سکے تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم معاون ثابت ہو سکیں۔ سادہ لفظوں میں ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے تھے جو پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈ اکٹھے کیے۔ ہم نے مختلف ایونٹس میں سٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ ہماری اپنی سیونگز تھیں اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف کمیونٹیز کے مختلف افراد نے فنڈز دیے اور ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے ہی جلد از جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہمیں 1000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ جن میں سے ہم نے 5 کا انتخاب کیا۔ باقی کے جو 1000 اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن جن 5 کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ گاؤں اور بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مانچسٹر یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ وہ سب یہاں 1 ہفتہ پہلے ہی آ چکے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام کر لیا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی ہیں، اس لیے انہیں یہاں فوراً جاب مل گئی۔ ان میں سے ایک گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا، اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک بھی دن اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔
ہمیں جتنی درخواستیں موصول ہوئیں وہ کم بیش سب ہی ایسی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان ہزار میں صفر تھیں۔ آپ لاہور جیسے بڑے تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج جاتی تھیں۔ آپ کے فادر کا پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنا ذاتی قالین سٹور ہے۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے۔ آپ کوئی جاب بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ کسی بھی طرح اسکالرشپ کے مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طالبہ بھی ہیں آپ کی بھیجی کی دوسری میلز بھی پڑھی، اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامیاں اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی، اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پہ حقیقتاً کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے، اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، بنگالی، جاپانی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے یہاں خاص طور پہ میں آپ کو یہ ذہن نشین کرا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی اقوام کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئیں۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے اپنی وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹ نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کبیر نہیں ہیں، سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کے یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پہ غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیمی یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ کے ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور ہی رکھیں۔ جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کا نام نہیں جانتا، شکل سے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا کہ اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا۔ جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر کل آپ سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے، اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی مانندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ سوائے کتابوں کے ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ اس سمرہ وہ سب بہت اچھی میزبان ہے۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، شہروں، ملکوں سے دور یہاں اکیلے رہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے، صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہیں اسے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی۔
وہ ایک ایک پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اسے اخراجات کے نام پر ایک پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی ہے، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جد و جہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر، حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ ایک جینز 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی، جن کے فلیٹ پہ آپ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔ آپ آج ہی سے اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مانچسٹر مس امراہ۔ اس نے سانس بھی نہیں لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب میں آپ کو کچھ تجاویز دیتا ہوں۔ یعنی اچھی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ برا مت مانیے گا لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں، سست، کاہل، بہانے باز۔ انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، مصیبتیں، دکھ انہی کو مل گئے ہیں۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے۔ روئیں لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکل پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا تو وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امراہ اپنی سستی، کاہلی اور بہانے بازی کو یہاں وہاں کوئی کوڑا دان دے کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں۔ اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار ایک مرد کا ذکر ہے اتنی ہی بار عورت کا ہے، یعنی آپ مرد کے برابر ہیں، لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں یہ سب صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ اپنی طاقت کو پہچانے میں سمراہ۔ آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں، آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں۔ یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں۔ اور یاد رکھیں، تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی، لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی بہرحال نہیں۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر تک رکا ہی رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے، پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس 1 ہفتے کے دوران آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی۔ اس نے اوپر سے سر ہلایا اور آنسوؤں کا ریلا دبا دیا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں، میرا مطلب ہے جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد از جلد واپس کر سکیں۔ سمجھ گئی آپ؟ جی۔ اس نے سر ہلا کر بمشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، جلد سے جلد۔ اس کی آواز روند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امراہ۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کر لیں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ سب بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومے پھریں، آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے گا۔ امراہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہی کر رہی تھی لیکن اسے کیسے پتہ چلا؟ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ کبھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و گل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہوں کہ پھلجھڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہے ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال سا آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جاتے رہے تھے وہ کتنے معمولی سے تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کے اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنایا جانے والا پہلا لیکچر، اور مانچسٹر میں گرایا جانے والا اولین آنسر۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔ پیج نمبر 32۔